الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج آپ کے سامنے سورہ المرسلات کی صرف 2 آیت پڑھی گئی۔ آیت نمبر 28 اور 29، 27 کل پڑھ دیا تھا، ہو گئی تھی بات۔ اس صورت میں تقریباً 10 بار رب العزت نے ویل یومئذ للمکذبین ارشاد فرمایا ہے۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ اس کی تشریح پیچھے بھی ہوئی ہے۔ آج مفسرین کی ایک نئی بات آئے گی، اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کی قبر کو نور سے بھر دے، اور اللہ قرآن کے نور سے ہماری قبر کو بھی منور کرے، ہمارے ایمان کو بھی اللہ قرآن کے نور سے ابدی حیات عطا فرمائے۔ جو لوگ مکذبین ہیں یعنی جھٹلانے والے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا حشر نہ ہو۔ جی، ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو جو تصدیق کرنے والے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اور اللہ اور رسول کی تمام باتوں کو ہو بہو من وعن، بغیر کسی قیل و قال کے ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ قدیم ہے، عرش عظیم کا رب اور مالک ہے، ان کی باتوں کو ہماری کھوپڑی کیسے سمجھے گی؟ ہمارے لیے سعادت یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئیں، بس ہمارے لیے سعادت کیا ہے کہ ہم ایمان لے آئیں، بس۔ پیچھے آئی ہے بات کہ مکذبین جو جھٹلانے والے تھے، ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اللہ رب العالمین ایک جگہ ایک وقت میں تمام اولین کو آدم علیہ السلام سے لے کر اس دھرتی پر سور پھونکے جانے تک جتنے انسان ہیں، وہ اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، جی ایمان لائیں یا نہ لائیں، ان سب کو اللہ پاک کیسے جمع کر دے گا؟ جی تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جمع کر دے گا، یقیناً کرے گا، جی، اور انشاءاللہ ہم اللہ رب العالمین کی ملاقات بھی کریں گے، زیارت بھی کریں گے، جی۔ اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ عذاب میں کون جائے گا، اور جنت کا فیصلہ بارگاہ رب العزت سے کس کے لیے ہو جائے گا۔ پیچھے مثال دی تھی کہ پہاڑ میں سختی بھی ہے اور پانی کے سوتے بھی چل رہے، تو 2 متضاد، 2 ایک دوسرے کی اپوزٹ چیز کو پہاڑ میں جمع کر دیا۔ کہ جس طرح کے پہاڑ کی سختی اور پانی دونوں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے، محشر میں بھی اچھے اور برے تمام اولین و آخرین سب جمع ہو جائیں گے۔ اب چلیے، اب سنیے ان کا حل کیا آئے گا۔ یہ اصل بات تو کل آئے گی۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اللہ فرماتے ہیں کہ چل کر دیکھو جس چیز کو تم جھٹلاتے تھے۔ تم جھٹلاتے تھے نا، کیا کہ میزان کیا ہے، پلسرات کیا ہے، دوزخ کیا ہے، جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے، اللہ پاک کا دیدار کیا ہے، حوض کوثر کیا ہے، ان سب کو جھٹلاتے تھے، تو ذرا چل کے دیکھو۔ یعنی قیامت کے دن یوں کہا جائے گا کہ چل کر کے اب جس چیز کو تم جھٹلا رہے تھے دیکھو۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرسلات میں اصل خطاب منکرین قیامت سے ہے۔ پوری صورت میں جو اللہ پاک کے وجود کا، نبی کا، رسول کا، قیامت کا، حشر کا، محشر کا
میزان کا، پلسرات کا، اعمال سو کا، اعمال صالحہ کا، ان سب چیزوں کا انکار کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین۔ جی، مقصود یہ ہے کہ منکرین قیامت 10 وجوہ سے ہلاکت اور بربادی میں ہیں۔ 10 بار اللہ نے یہ کہا ہے نا کہ وہ خرابی ہے جھٹلانے والے کو۔ کتنے اعتبار سے؟ 10۔ ذرا آپ کان کھول کے سنیے، اگر وقت اجازت دے گا تو ٹھیک ہو، نقل۔ تو ہر وجہ کے پیش نظر ہلاکت اور بربادی کی وعید بیان فرمائی گئی، جس کی تفصیل اس طرح سمجھ لی جائے کہ انسان میں قدرت ربانی کی طرف سے 3 قوتیں رکھی گئی۔ انسان کے اندر کتنی قوتیں رکھی گئی؟ 3 قوت۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، بہت قیمتی بات ہے جی۔ کتنی قوتیں رکھی گئی؟ جی، جن کی اصلاح سے سعادت و فلاح کا ترتب ہوتا ہے۔ اگر ہم ان قوتوں کی اصلاح کر لیں، تہذیب کر لیں، ان کو سنوار لیں، تو پھر اسی کے اوپر انسان کی سعادت کا دار و مدار ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے فساد سے اگر ان صلاحیتوں کو ہم نے بگاڑ دیا، استعمال خیر کے لیے نہیں کیا، تو پھر کیا ملے گا؟ شقاوت۔ اللہ توبہ اس سے بچائے۔ قلب کی سختی۔ بہت سارے لوگ آپ کو کہتے ہوں گے، ہم سے بھی ملتے ہیں، مولوی صاحب قرآن کی یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ بدبختی ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو سمجھنا ہے، قرآن اس لیے آیا کہ آپ اس پر ایمان لائیے۔ اور قرآن کی آیتوں پر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھے گا، انجینئر ہے، ڈاکٹر، کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی قرآن کی۔ بیٹا یہاں سمجھنے کے لیے آیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ الذین، پڑھ لے سمجھ لے۔ اللہ کہتے ہیں بن سمجھے ہوئے اس پر ایمان لے آ، بن دیکھے ہوئے تو ایمان لے آ، اگر چاہتا ہے سعادت تو۔ ورنہ یہ جو کہتے ہو سمجھ میں نہیں آئی بات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل تمہارا کیا ہو گیا؟ شقاوت، سخت ہو گیا، شقی ہے، یہ سخت بدبخت ہے۔ بدبختی اور ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو وہ 3 قوتیں کیا ہے پہلے سمجھیے۔ اول قوت نظریہ، یہ ذرا علمی بات ہے، جس پر ادراک صحیح اور اعتقادات کا دار و مدار ہے۔ بے ایمانوں اور منکرین قیامت نے اس کو بگاڑ رکھا ہے۔ قوت نظریہ، فکر اور سوچ، فکر اور سوچ۔ دیکھیے، پہلے میں نے کبھی بتایا تھا کہ ایمان تسلیمی ہونا چاہیے، ایمان تنقیدی۔ اس کی ایک مثال دی تھی، بہت پہلے دی تھی، 2-4 سال پہلے، کہ ابو بکر صدیق کو ابو جہل لعین نے کہا کہ تمہارے ساتھی کو معراج ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، میرے ساتھی نے کہا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو کہا تو کوئی بھی بات نہیں، اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں، تو صدیق بن گئے۔ اور اس ملعون بدبخت جہنمی ابو جہل کو خود کائنات عالم کے سردار خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے معراج ہوئی ہے، تو اس نے انکار کر دیا۔ تو نبی سے سن کر کے یہ بدبخت منکر ہو گیا، اور بدبخت سے سن کر کے ابو بکر صدیق بن گئے۔ تو ایمان تسلیمی چاہیے، ایمان تحقیقی نہیں چاہیے۔ یہ بات اگر میری آپ کے سمجھ میں آ گئی تو زندگی کا بے شمار شکوک و شبہات آپ کے ایمان کو بچا لے گا، اور شیطان آپ سے دور بھاگ جائے گا۔ آخر اس گلی میں شیطان کیوں نہیں جاتا تھا جس گلی سے عمر گزر جاتے تھے؟ کیوں نہیں جاتا تھا؟ جی کبھی سوچا آپ نے؟ ہم بھی تو انسان ہیں، عمر بھی تو ایک انسان تھے، لیکن اس گلی سے 40 روز اس راستے سے نہیں گزرتا تھا جس سے حضرت عمر گزر جاتے۔ بتاؤ کتنا تگڑا ایمان تھا۔ تو پہلی چیز کیا ہے دوستو؟ قوت نظریہ۔ بیٹا وقت ہو گیا، لے بس جا یار، یہ تو بات ہی رہ گئی، چل کل دیں گے درس۔ اس بات کو بہت غور سے سمجھیے، تب اگلی آیت سمجھ میں آئے گی۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، 3 راستے ہیں، قیامت کے دن ہو جائے گا۔ بس بیٹا ختم کر، کل دیں۔